واقعہ کربلا کی قسط نمبر 37 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 38 کا آغاز کریں گے، جس میں حضرت وہب کی بہادری کا ذکر ہوگا۔ حضرت وہب نے اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر رزمگاہ کی طرف عنان موڑ دی۔ ان کی بیوی نے ان کے پیچھے زارو قطار روتے ہوئے زبان حال سے کچھ اشعار فرمائے۔ حضرت وہب بن عبداللہ شیر ببر اور طاقتور ازدہ کی طرح تیغ آبدار اور نیزہ جاں شکار سائقہ کردار کے ساتھ مارکہ کارزار میں تشریف لائے اور یزیدیوں کی طرف سے میدان میں آنے والے بہادر حکیم بن طفیل کو نیزے کا وار کر کے ایک ہی حملے میں زمین پر گرا دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور ان کے سامنے دوسرا کوئی مبارز نہ آیا۔ حضرت وہب نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دشمنوں کے قلب لشکر میں پہنچ گئے اور دائیں بائیں وار کر کے سواروں اور سواریوں کو نیزے کی انی پر رکھ لیا تو دشمن زمین چاٹنے لگے، یہاں تک کہ اس سعادت مند کا نیزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور انہوں نے اپنی تلوار میانے انتقام سے کھینچ کر ہاتھ کھول دیے۔ آسمان ہزار آنکھوں سے میدان کی طرف دیکھتا تو خیرہ ہو جاتی تھی اور فرشتے ان کی شمسی زنی پر ہزار زبان کے ساتھ آفرین کہہ رہے تھے۔ القصہ مخالفین کا لشکر ان کی جنگ سے تنگ آ گیا تو ابن سعد نے اپنی فوج کو آواز دی کہ انہیں گھیرے میں لے کر چاروں طرف سے تلواروں اور تیروں کی زد پر رکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے گھیرے میں لے کر ان پر وار کرنا شروع کر دیے تو ایک شخص کا تیر ان کے گھوڑے پر لگا اور وہ پاپیادہ ہو گئے۔ آخر ان کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے اور وہ زمین پر گر پڑے تو دشمن نے ان کا سر کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سامنے پھینک دیا۔ ان کی ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کا سر پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر اپنا چہرہ مل کر فرمایا، اے جان مادر، تو نے بہت اچھا کیا، اس وقت تجھے میری تمام خوشنودی حاصل ہے اور تو راہ خدا کے شہیدوں میں مل چکا ہے۔ پھر وہ خاتون اس سر کو اٹھا کر حضرت وہب کی دلہن کے پاس لائی اور اس کی گود میں رکھ دیا۔ دلہن نے سر کو اٹھایا اور اس خون آلودہ سر کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر ایک دیگر خراش کھینچی اور اپنی جان کو خیل اجل کے سپرد کرتے ہوئے اپنے شوہر کے راستے پر چل دی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر راضی ہو۔ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اس کمزور خاتون نے میدان کی طرف رخ کیا اور خود کو اپنے شوہر کے خون پر گرا دیا اور اس کی خاک کو خون سے چہرہ آلود کر لیا۔ اچانک اس پر شمر کی نگاہ پڑی تو اس نے ایک غلام کو بھیجا جس نے اس عفت مآب کے سر پر لاٹھی ماری تو وہ شہید ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت وہب کی والدہ نے بیٹے کا سر گود میں لیا اور اسے سینہ سے لگائے ہوئے مارکہ کارزار میں آ گئیں۔ اس بوڑھی خاتون نے خیمے کو لکڑی ہاتھ میں لے رکھی تھی، جس کے ساتھ اس نے دشمنوں کے 3 آدمی جہنم رسید کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام اسے واپس بلایا تو اس نے عذر خواہی کرتے ہوئے عرض کی، اے فرزندان رسول، مجھے معذور سمجھے کیونکہ میں دلہن کے فراق میں جل چکی ہوں۔ نور الائمہ میں روایت آئی ہے کہ اس بوڑھی خاتون نے واویلا کرتے ہوئے کہا، افسوس اگر میں جوان ہوتی اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ دیے بغیر واپس نہ آتی۔ روایت آئی ہے کہ حضرت وہب قلبی کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن خالد ازدی باہر آئے۔ یہ بلند قامت اور خوبصورت مجاہد گھوڑے کے منقش زین پر بیٹھ کر اور شاہانہ اسلحے سے مسلح ہو کر میدان جنگ میں آئے اور تیغ آتش بار اور شمشیر گوہر بار سے جرأت و بہادری کے بہترین نمونے دکھائے اور نیزے کے سنان جہاں سطح سے اہل بغاوت کا لعل منشور پارا پارا کر دیا اور زبانیں در نثار سے نظم کے موتی رجس کی صورت میں ظاہر کیے۔ حضرت عمر بن خالد کافی جنگ کرنے اور بہت سے فاسقوں فاجروں کو قتل کرنے کے بعد جنت تجری میں تحتها الانہار کے باغ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت خالد بن عمر ظلم کے حکم کے مطابق فما ظالمہم کے حکم کے مطابق میدان میں آئے اور داد شجاعت دی۔ انہوں نے قتال کے وقت ارباب عناد و جدال کے چہروں پر رجس کے تیر برسائے اور میدان کو بزدلوں کے خون سے لال بدخشاں کی طرح درخشاں کر دیا اور صفحہ جنگ پر تیغ آبدار و آتش بار کے ساتھ اہل بغاوت و سرکشی کے خون سے افشاں چن دی۔ وہ برق خاطف کی طرح خنجر چلاتے اور شہاب ثاقب کی طرح نیزہ آتش بار کا وار کرتے۔ بالاخر خالد بن عمر بھی اپنے باپ عمر بن خالد کی طرح وصال آباد خلد اور خلد آباد وصال کو پہنچ گئے، رضوان اللہ علیہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بعد ازاں حضرت سعد بن حنظلہ تمیمی جو کسی معرکہ میں بھی تلواروں سے رخ نہیں پھیرتے تھے اور تلوار کی درخشاں روشنی سے میدان کے غبار کو چیر دیتے تھے، نے کئی عرصہ گاہ جنگ کو خالی دیکھا تو پھر انہوں نے میدان کی طرف رخ کیا اور سراغ تیر براں کو کف سے ترکش سے آزاد کرتے ہوئے تیغ براں کو معدن نیام سے باہر نکالا اور جنگ کی حرارت کے بخارات سے ہوا کا رخ تبدیل کر دیا اور دشمنوں کے خون کی کثرت سے صحن زمین کو گلنار کرتے رہے۔ بالاخر بزدل دشمنوں نے کوشش بسیار کے بعد اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کیا اور ان کی زندگی کی بنیاد تلوار کے ساتھ کاٹ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو المعید روایت لائے ہیں کہ ان کے بعد حضرت عمر بن عبداللہ مزحی رب میدان میں آئے اور جنگ کے دریا میں غوطہ زن ہو گئے۔ انہوں نے نیش نہنگ تیز جنگ تلوار میان سے باہر کھینچی اور خود کو باور رفتار گھوڑے کے ساتھ سمندر کی طرح کارزار کی آگ کے درمیان پہنچا دیا۔ بہرحال انہوں نے جنگ کا آغاز کیا اور میدان کی وسیع زمین کو دشمنوں پر تنگ کر دیا۔ تیغ یمانی کے صفحہ کو بہادروں کے خون سے رنگین کرتے ہوئے بالاخر دشمنوں کی ضرب سے ان کی پاک روح کا پرندہ زندان خانہ خاک سے آشیان افلاق کو پرواز کر گیا، رضوان اللہ علیہ۔ ان کے بعد حضرت حماد بن انس میدان میں تشریف لائے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے پرچم نصرت بلند کیا اور تلوار سے دشمنوں کے سر جسموں سے الگ کیے۔ ان کی جنگ کے طریقہ کار نے شرپسندوں کے صبر و قرار کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر وہ بداد شجاعت دیتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ شہیدان راہ حق کی ساتھ جا ملے۔ ان کے بعد حضرت وقاص بن مالک، ابھی انہوں نے 12 یزیدیوں کو ہی مارا تھا کہ یزیدیوں نے ان پر حملہ مل کر دیا اور وہ نیزے کا زخم کھا کر زمین پر گر گئے۔ فراش قدرت نے ان کی عزت کا سائبان عرصہ جنان میں لگا دیا اور ساقی قضا نے انہیں محفل ارتقاء میں بادہ جامع انتظار سے مسو سرفراز کر دیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے بعد حضرت شریف بن عبید نے میدان کا رخ کیا اور وہ مرکب تیزگام راہ انجام زرین ستام اور سیمے لجام پر سوار ہو کر دائیں بائیں حملہ کرتے اور دشمن کو گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر پھینک دیتے۔ اچانک ان کے گھوڑے نے غلطی کی اور وہ درست کام کرنے والے زمین پر گر پڑے۔ یزیدیوں نے جمع ہو کر ان پر حملہ کیا اور ان پر متعدد وار کر کے ان کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت مسلم بن عوصبہ اصلی میدان میں تشریف لائے۔ حضرت مسلم بن عوصبہ نہایت جرأت مند، بہادر، شجاعت اور صاحب الرائے انسان تھے۔ آپ نے غزوہ آذربائیجان میں کارہائے عظیم انجام دیتے ہوئے مشرکوں کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا تھا۔ انہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے چند مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنے لیے یہ مقام حاصل کیا کہ حضرت امیر علیہ السلام انہیں اپنا چھوٹا بھائی کہا کرتے تھے۔ وہ تمام پرخطر مقامات سے تیغ جوہردار کی طرح سرخرو ہو کر واپس آتے اور مہلک جنگوں میں نیزہ برق آثار کی طرح سرفراز ہوتے۔ بہرکیف یہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور حملہ مردانہ اور جولانی مبارزانہ کے بعد شاہ شہیداں کی مدح میں رجز خوانی کی اور اپنے قبیلہ کے منقبت اور خویش و اقارب کی تعریف بیان کی۔ اسی اسلامی اس حال کے مطابق جو ان کی زبان پر جاری تھا، مخالفین کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے ایک شخص باہر آیا اور باہر جوشاں اور رعد خروشاں کے طرح گرد راہ سے حضرت مسلم پر حملہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے اس کا وار خالی دیتے ہوئے اس کے دائیں کندھے پر نیزہ مارا جس کی نوک بائیں طرف سے باہر آ گئی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں شور مچاتے ہوئے نعرہ تکبیر اور نعرہ صلوات بلند کیا جس کی صدا آسمان تک پہنچ گئی۔ ابن سعد کے لشکر نے شرمندگی سے سر جھکا دیے اور دوسرے شخص نے میدان میں آ کر موت کا مزہ چکھ لیا۔ اس کے بعد جو بھی اس معرکہ میں آتا وہ اپنے مرنے والے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتا۔ القصہ یزیدی فوج میں سے ایک ایک شخص آتا رہا اور حضرت مسلم اسے قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے نیزے سے 50 اور شمشیر آبدار سے 6 اشخاص کو قتل کیا اور خود بھی زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر آ گرے۔ امام علی مقام اور حضرت حبیب بن مظاہر ان کے پاس تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ان کے جسم میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے مسلم، ہمارے دوستوں کے گروہ سے تو نے اجل کا دروازہ پا لیا اور وہ سب جو زندہ ہیں ان کا منتظر ہے۔ غم نہ کھا اور ملال نہ کر کہ ہم بھی عنقریب تیرے پاس پہنچنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں سنی تو آنکھیں کھول کر امام علی مقام علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔